آپ فرماتے ہیں کشتنے آمرد بردست حکیم، فرماتے ہیں بھائی وہ جو طبیب غیبی نے زہریلے شربت سے بندہ مار دیا تھا، نئے پہ امید بود و نئے ازبیم، فرماتے ہیں وہ نہ تو اس بادشاہ سے کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے اس نے ایسے کیا اور نہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ آگے فرماتے ہیں او نہ کشتش از برائے طب شاہ، فرماتے ہیں طبیب غیبی نے اس کو بادشاہ کی خاطر قتل نہیں کیا تھا، تا نیامد امر و الہام از الہ، فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم اور الہام نہیں آ گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کو اس بات سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی کے قتل کا حکم اور الہام اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں آ پسر را کش ہزر بے برید حلق، فرماتے ہیں وہ لڑکا جس کا گلا ہزر علیہ السلام نے کاٹ دیا تھا، سر آرا در نیابد عام خلق، فرماتے ہیں کہ عام خلقت اس کا راز سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن انہوں نے بظاہر بغیر کسی وجہ کے اسے قتل تو کر دیا تھا نا۔ مولانا یہ راز سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کے از حق باید او ویو خطاب، فرماتے ہیں کہ بھئی جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویو خطاب پاتا ہے، ہر چہ فرماید بود عین ثواب، فرماتے ہیں وہ جو کچھ بھی ارشاد کرتا ہے نا عین ثواب ہوتا ہے۔ آگے تو راز ہی بتا دیا آپ نے، کے جاں بخشد اگر بے کشد رواست، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان دیتے ہیں نا بھائی مار ڈالیں تو پھر بھی ان کے لیے روا ہے نا، نائب است و دست او دست خداست، فرماتے ہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے خاص بندوں سے بھی کرواتے ہیں، اس لیے کہ بندہ نائب ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مولانا نے کیا ہی اعلیٰ انداز میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ نائب کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے۔ سورہ فتح کی یہ آیت نمبر 10 ہے جس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے، فرماتے ہیں کہ ایسے نائب حق کے آگے اسماعیل علیہ السلام کی طرح سر رکھ دینا چاہیے، شاد و خنداں پیش تیگش سر بدے، فرماتے ہیں خوش ہو کے مسکراتے ہوئے اس کی تلوار کو اپنی جان پیش کر دینی چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں عاشقاں جام فرحا آنگا کشن، فرماتے ہیں کہ عاشق لوگ جو ہیں وہ خوشی کا پیالہ اس وقت پیتے ہیں کہ بدست خیش خوبان شاں کشد، فرماتے ہیں جب ان کے جو محبوب ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرتے ہیں۔ شاہ آخوں از پہ شاوت نہ کرد، آگے فرماتے ہیں اس بادشاہ نے بھی وہ خون شاوت کے لیے نہیں کروایا تھا، تو رہا کن بدگمانی و نبرد، فرماتے ہیں تو بدگمانی اور جھگڑا نہ کر۔ گر نبود کارش از الہام الہ، فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف خیال کر کہ اگر اس بادشاہ کا کام اللہ کے الہام سے انجام پانے والا نہ ہوتا، او سگے بودے درا نندا و نشا، فرماتے ہیں وہ بادشاہ کتے کی مانند ہوتا جو کسی کو بھی چیر پھاڑ کھاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پاک بود از شاوت و حرص و ہوا، فرماتے ہیں بھئی وہ بادشاہ شاوت اور حرص و ہوا سے پاک تھا، نیک کرد او و لیک بدنما، فرماتے ہیں اس نے صحیح کام کیا تھا تجھے بدنما لگ رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں گر خضر در بحر کشتی را شکست، فرماتے ہیں اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی توڑ دی تھی، صد درستی در شکست خضر است، تو فرماتے ہیں کہ جان لو خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے میں بھی سینکڑوں درستیاں موجود تھیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں وہم موسیٰ با ہما نور و ہنر، فرماتے ہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا خیال ان کے تمام تر نور و ہنر کے باوجود شد محجوب دو بے پر مپر، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام محجوب ہو گئے تھے، تو بھی سوڑیاں بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش نہ کیا کر، اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کر۔ آگے فرماتے ہیں گلے سرخست تو خونش مخاں، فرماتے ہیں وہ بادشاہ گلاب کا پھول تھا تو اسے خون نہ سمجھ، مست عقلست او تو مجنونش مداں، فرماتے ہیں وہ عقل سے مست تھا تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ گر بدے خون مسلمان کامیو، آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کام مسلمانوں کا خون بہانا ہوتا،
کافرم گر برد میں من نامے ہوں، تو میں کافر ہوتا اگر اس کا نام بھی لیتا تو۔ می بلرزد عرش از مدح شکی، مولانا فرماتے ہیں کہ بدبخت کی تعریف سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، بدگماں گردز ز مدحش متقی، اور بدبختوں کی تعریف سے متقی بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود، فرماتے ہیں وہ بادشاہ تھا اور عارف بادشاہ تھا، خاص بود و خاصہ اللہ بود، فرماتے ہیں خاص بندہ تھا اور خاصان خدا میں سے تھا۔ کسیرا کش چنی شاہ کشد، فرماتے ہیں جس کسی کو کوئی ایسا بادشاہ قتل کرے، سوئے تخت و بہترین جائے کشد، فرماتے ہیں وہ اس کو قتل نہیں کرتا بلکہ تخت اور بہترین جگہ پر لے کے جاتا ہے۔ نیم جاں بستاند و صد جاں بدہد، فرماتے ہیں ایسا نائب الہ آدھی جان لیتا ہے نا تو سینکڑوں جانیں عطا کرتا ہے۔ آنچ در وہمت نہ آید آن دہد، اور فرماتے ہیں ایسی عطا کرے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یعنی وہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں ان کو ہر لمحہ غیب سے ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہر خاصے از برائے لطف عام، فرماتے ہیں اللہ کے جو خاص ہیں یعنی انبیاء اور اولیاء، اگر وہ کسی پر قہر کی نظر بھی ڈالتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان کا لطف و کرم سمجھنے آپ نے۔ شرامی دارد روا بے گزار کام، فرماتے ہیں کہ ان کے کاموں کو ہماری شرع شریعت جائز سمجھتی ہے، اللہ والوں کے کاموں پر خام خواہ اعتراض نہ کیا کرو۔